بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمیں وقت دیا۔ یہ فرمائیے گا کہ آج وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کا دورہ جو سامنے آیا ہے، اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے کہ یہ دورہ کس مقصد کے لیے تھا اور اس دورے کے کیا اہداف تھے؟ جی بہت بہت شکریہ، السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ دورے کے اہداف بہت زیادہ سادہ تھے۔ ایک تو پاکستان اور عمان کی قیادتوں کے درمیان اپنے روابط کو دوبارہ سے زندہ کرنا، چونکہ پاکستان کے اندر ایک بہت بڑے الیکشن کے بعد ایک نئی سیاسی جمہوری حکومت نے ملک کی بھاگ دوڑ کو سنبھالا تھا۔ دوسرا اس کا مقصد عمان اور پاکستان کے مابین جو جوائنٹ اکنامک کمیشن ہے اس کا ایک اجلاس کروانا تھا۔ اس کی اہمیت اس لیے بھی بہت زیادہ تھی، یہ 7واں ایسا اجلاس تھا، لیکن وزراء خارجہ اس کی قیادت کریں گے، یہ دونوں ملکوں کی تاریخ میں پہلی بار ہونے جا رہا تھا، تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اس کی دونوں ملکوں کے لیے بہت اونچی اہمیت تھی۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک اور مقصد عمان میں بسنے والے 3.25 لاکھ پاکستانیوں کے ساتھ وزیر خارجہ صاحب کی ملاقات کروانا تھا۔ ابھی حالیہ کچھ چند بلکہ 1 گھنٹے سے بھی کم وقت گزرتے ہوئے ہم نے یہ ملاقات کرائی۔ اس کے اندر جو ہال تھا اس میں تمام جو نشستیں تھیں وہ بھری ہوئی تھیں، بلکہ لوگ دروازوں کے اندر کھڑے تھے۔ 100 شخص جو تھا وہ نیچے جہاں سندھ میں وزیر خارجہ صاحب کی نشست تھی وہاں تھے، اور ایک پورے عمان سے پاکستان کے تمام صوبے، پاکستان کی تمام زبانیں بولنے والے، تمام دینی مذہبی لسانی جو ہماری یہاں پریزنس ہے، ہم نے ہر شخص کو، ہر طبقہ فکر کے لوگوں کو وہاں پر بلایا، اور لوگ 6 گھنٹے کی مسافت سے برامی کا شہر امارات میں، UAE میں، اس کے بارڈر کے اوپر لگتا ہے، اس کے درمیان میں رستے میں 2 بارڈر آتے ہیں۔ 40 لوگ ایک قافلہ بنا کے اتنی دور سے آئے، ایسا زبردست رسپانس ملا، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ جب اس کی کوریج منظر عام کے اوپر آئے گی تو یہ لوگ خود دیکھیں گے کہ ایک نہایت ہی بھرپور رسپانس دیا گیا ہے، اور آپ سب لوگوں کے توسط سے، میڈیا کے تعاون سے ان کے یہاں پر آنے اور جانے کی جو خبریں تھیں وہ خوب گردش کرنے لگی۔ یہ تو اہداف بھی ہو گئے، اور آپ نے جو بتایا جس طرح سے وزیر خارجہ سے ملنے کے لیے لوگ بھی آئے، بہت اچھی بات ہے۔ پاکستانی کمیونٹی پاکستان سے محبت کا اظہار کرتی ہے اور پاکستانی حکام سے ملاقاتوں کے لیے بھی آتی رہتی ہے۔ یہ فرمائیے گا جس طرح سے سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات جو ہے وہ گوادر اور سی پیک میں شامل ہوا ہے، ظاہر سی بات ہے کہ ماضی کی تاریخ تو یہ کہتی ہے کہ گوادر پہلے عمان کے زیر اثر تھا، بعد میں پاکستان کو ملا، تو کیا اب عمان بھی سی پیک میں شامل ہو رہا ہے؟ جی گوادر جو ہے یہ پہلے پاکستان کے پاس تھا، اور 175 سال تک 28 ستمبر 1958 تک یہ عمان کے پاس رہا، اور 28 ستمبر 1958 کو یہ ہمیں واپس مل گیا۔ اور گوادر میں عمان کی 250 سال کی تاریخ ہے۔ گوادر عمان کی حکومت نے پچھلے سال جولائی میں چائنا کے اندر جا کے ان کے وزیر خارجہ نے، جو کہ 40 سال سے وزیر خارجہ ہیں، انہوں نے چائنا میں جا کر ایک معاہدہ کیا سی پیک کے اوپر، تو جو ضرورت دوسرے ملکوں کو نظر آ رہی تھی اس کا حصہ بننے میں، اس میں عمان نے بھی اپنا حصہ ڈالا ہے، اور گوادر اور عمان کی جو پورٹس ہیں، جو ان کے ساحل ہیں، اس کے اندر ایک قدرتی رشتہ ہے، اس کو کوئی دنیا کی طاقت جھٹلا نہیں سکتی، یہ جس کو ہم کہتے ہیں کہ ایک نیچرل الائنس ہے۔ اور ان کی طرف سے جو آج ملاقات ہوئی وہ پاکستان عمان انویسٹمنٹ کمپنی کے چیئرمین، جن کے پاس گوادر دکم پورٹ جو گوادر پورٹ کے اپوزٹ ہے اس کا چارج بھی ہے، ان کے پاس 3 وزارتیں ہیں، ان کے ساتھ کی گئی۔ اور یہ پاک عمان انویسٹمنٹ کمپنی جو ہے یہ 2001 میں $100 ملین کے ساتھ بنائی گئی تھی، آج اس کا حجم $600 ملین زیادہ تجاوز کر چکا ہے۔ انہوں نے اس خواہش کا اظہار کیا ہے کہ وہ 1 ہفتے کے نوٹس کے اوپر اپنے ایکسپرٹس کو پاکستان بھیجیں گے، اور اس کے ساتھ جو تھے عمان کے اسٹیٹ جنرل ریزرو فنڈ کے جو ایگزیکٹو پریزیڈنٹ ہیں، یہ $30 ارب کا فنڈ ہے، ان کو بھی اس میٹنگ میں شامل کیا گیا تھا خصوصی طور پر انویسٹمنٹ کے حوالے سے۔ تو انہوں نے چند جو ہے وہ ہمارے سامنے اپنی گزارشات کو رکھا ہے، اور اب ایکسپرٹس کی ایک ٹیم کو پاکستان لے کر جایا جائے گا۔ وہ ٹیم پہلے گوادر جائے گی، گوادر سے واپس آ کے اپنی رپورٹ ان کو پیش کرے گی، اس کے بعد یہ دونوں حضرات جن کے میں نے نام لیے، چیئرمین پاک عمان اور جو ایگزیکٹو پریزیڈنٹ ہیں اسٹیٹ جنرل ریزرو فنڈ کے، یہ دونوں پھر خود گوادر جائیں گے، ان کو پورے گوادر کا ایک معائنہ کروایا جائے گا۔ جیسے کہ سعودی عرب 10 سے 12 ارب ڈالر کی پاکستان میں انویسٹمنٹ کر رہا ہے اور متحدہ عرب امارات بھی شامل ہو رہا ہے، تو عمان بھی پاکستان میں سرمایہ کاری کے لیے آمادہ ہے اور تیار ہے۔
ओमान ये बात पिछले 1.5 साल से हमारे साथ कर रहा है। ये आज ये सऊदी अरेबिया और इमारात को देखकर उन्होंने ये फैसला कतई तौर पर नहीं किया। जैसा कि मैंने अर्ज किया, हमारी एक नेचुरल अलायंस है, हम साहली जो है हमसाया हैं, और ओमान और पाकिस्तान दोनों बहुत ज्यादा स्ट्रेटेजिक मुल्क हैं, अगर आपको उनको फर्दन फर्दन देखें या इकट्ठा देखें। और ये बातचीत गुफ्तगू पिछले 1.5 साल से चल रही है। ओमान पाकिस्तान के दरमियान फेरी सर्विस का भी आगाज होने जा रहा है। ये यादाश्त जो है हमने 2017 में इसके ऊपर काम करना शुरू किया था, और आज वज़ीर खारजा की मीटिंग के दौरान तमाम वो यादाश्तें जिनके ऊपर अभी तक दस्तखत नहीं हुए या जो फाइनल स्टेजेस पर है उनका रिव्यू किया गया। उसमें सर फहरिस्त जो है ये फेरी सर्विस है। और फेरी सर्विस पाकिस्तान और ओमान के दरमियान जब एस्टेब्लिश होगी तो आप देखिए कि 12 घंटे में हमारी फेरी यहाँ ट्रैवल करके ग्वादर से आएगी। 202 नॉटिकल माइल का फासला है दोनों ममालिक के साहिलों के माबैन। तो ये जो अमल है ये कतई तौर पे इसको रिएक्शन ना समझा जाए कि यूएई या किसी तीसरे मुल्क को देखकर कर रहे हैं। ये बातचीत पिछले 1.5 साल से चल रही है और इसके ऊपर काफी पढ़त लिखत हो चुकी है, और इसी तरह ये मामला आगे चलाया जा रहा है। और आज हमें ये कहा गया है कि हम हफ्ते के नोटिस पर अपनी टीमों को तैयार करेंगे, आप हमें बताइए, हम जाके स्टडीज करेंगे और फिर हम अपनी फिजिबिलिटीज बनाएंगे। और फूड सिक्योरिटी सेक्टर में, एनर्जी सेक्टर में, ऑयल की रिफाइनरी में, और ग्वादर पोर्ट के अंदर जो पोर्ट के अपना बंदोबस्त होता है, ये 4 सेक्टर जो हैं ये आज हमारे साथ इन्होंने डिस्कस किए हैं। अच्छा सर, इसमें एक बात और बता दें, जैसे कि आपने कहा कि कुदरती रिश्ता है ग्वादर का और ओमान का, तो क्या जिस तरह से हमने देखा कि मुख्तलिफ ममालिक के एक दूसरे को जोड़ने के लिए अंडर सी जो है कुछ रेलवे प्रोजेक्ट्स बनाते हैं या इसी तरह पुल बना रहे हैं, तो क्या ओमान को और ग्वादर को जोड़ने के लिए भी कोई ऐसा मंसूबा ज़ेर गौर है? नहीं, कतई तौर पर ऐसा कोई ना ओमान को ईरान के साथ जोड़ने का मंसूबा है, जबकि आप अखबारों में सुनते होंगे कि ओमान के बजरिया हिंदुस्तान वहां से पेट्रोल गैस लेकर जाया जाएगा। मैंने इस मामले पर भी पढ़ लिखत की है, लोगों के साथ, जिम्मेदार लोगों के साथ, वजीर के लेवल तक के लोगों के साथ गुफ्तगू की है। उन्होंने कहा ये बात सिर्फ हवा में ये बातें हैं, ऐसे हो ही नहीं सकता, ये ना इकोनॉमिकली वाइबल है, ना ये सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से वाइबल है, और ये बात वारे नहीं खाती कि आप समुद्र के अंदर से इतनी लंबी पाइपलाइन बिछा सकेंगे। जहां तक आपने बात की पाकिस्तान और ओमान, इस किस्म की कोई गुफ्तगू ज़ेर गौर नहीं है। और मैं आपको बड़े कॉन्फिडेंस के साथ ये बात बताता हूँ कि जो गुफ्तगू हिंदुस्तान अपना ये अखबारों में बयान देता है, ये सिर्फ पब्लिक कंजम्पशन के लिए है, आप इसको झूठ के अलावा कुछ मत समझिए। लेकिन ये चाइना 90% तक पेट्रोल ओमान से खरीदता है। उसकी टोटल जो इनटेक है पेट्रोल की, उसके तकरीबन 8% हिस्सा वो सिर्फ ओमान से लेता है। तो लिहाजा वो सारे का सारा जो ओमान तेल प्रोड्यूस करता है वो चाइना जाता है बजरिए समुद्र में। चूंकि गड़बड़ है, पायरेसी होती है, तूफान, रास्ता बहुत लंबा है, तो ओमान को जरूरत है कि पाकिस्तान के जरिए उसको महफूज करके अपने तेल को पहले ग्वादर लेकर जाए, वहां स्टोरेज फैसिलिटीज बनाई जाए। चाइना को जरूरत है उनके तेल की, हम इन दोनों का तेल आपस में एक दूसरे तक पहुंचाने में अपना कलीदी किरदार अदा करें, और उससे तीनों ममालिक का फायदा होगा।